ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں دو چڑیاں رہتی تھیں جو آپس میں بہنے لگتی تھیں۔ وہ ایک قدیم پرانے گاؤں میں رہتی تھی جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ تھا۔ یہ گاؤں بہت خوبصورت اور حسین تھا۔ اس میں بہت سے پرندے رہتے تھے۔ یہ دونوں بہنیں اس گاؤں میں رہتی تھیں اور ان کے ساتھ ایک کوا بھی رہتا تھا۔ ان کا نام چکی اور چنو تھا۔ یہ دونوں بہنیں آپس میں مل جل کر رہتی تھیں۔ کئی سال پہلے ایک رات جب بہت بڑا طوفان آیا تو اس طوفان میں ان کے ماں باپ چل بسے۔ وہ بھی اس طوفان کے ساتھ اڑ گئے اور اس گھونسلے میں جو دو بچے تھے وہ ایک کوے کے پاس چلے گئے، اڑ کے کوے کے گھر چلے گئے۔ بچپن سے کوے نے ان دونوں چڑیوں کو پالا۔ کوے ہی ان دونوں کی ماں تھی اور وہ ہی ان کو کھلاتی پلاتی اور اس نے ہی ان کو بڑا کیا۔ چکی اور چنو بھی کوے کو اپنی ماں کی طرح رکھتی اور سمجھتی۔ ان دونوں میں سے ایک سمجھدار تھی جس کا نام چکی تھا اور ایک تھوڑی نٹ کھٹ اور شرارتی تھی جس کا نام چنی تھا۔ چکی پورے گاؤں میں اپنی ذہانت اور بہادری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھی اور اس کی ماں کوے کو اس پر بہت خوشی ہوا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری بیٹی بہت پیاری ہے۔ گاؤں کے پرندے اگر کچھ پوچھنے آتے تو چکی انہیں سب کچھ سمجھاتی۔ چکی گاؤں کے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اپنے پاس بلا کر سبق دیتی اور انہیں اڑنا سکھاتی، جبکہ چنی سب کو تنگ کرتی اور ان سے لڑتی جھگڑتی، جس کی وجہ سے اس کی ماں کوے بہت پریشان ہوتی کہ اس کا کیا ہوگا۔ دوسری طرف چکی ایک قابل اور اچھی چڑیا تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قدیم گاؤں میں ایک کوا بہت پیاسا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھوما لیکن اسے کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ کئی گھنٹے اڑنے کے باعث اس کے پر تھک گئے اور گرمی کی شدت اور بڑھ گئی اور اس کی پیاس بھی اور بڑھ گئی، لیکن وہ نڈھال ہو کر ایک باغ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کنواں ہے۔ وہ اڑ کر اس کنویں کے پاس گیا۔ اس کنویں میں پانی تھا۔ کوا دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن دوسرے لمحے اسے یاد آیا کہ وہ تالاب سے پانی کیسے پیے گا کیونکہ کنواں تو بہت گہرا تھا۔ اس وجہ سے وہ کنویں کے اوپر بیٹھ کر رونے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس کے دماغ میں ایک سخاوت سوچی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اڑ کے نیچے جائے اور پانی پی لے اڑتے اڑتے ہی، لیکن جب وہ اڑ کر نیچے گیا تو اس کے پنکھ بھیگ گئے اور وہ ڈر کے مارے پھر سے اوپر آ گیا اور پانی بھی نہ پی سکا۔ کچھ دیر نڈھال بیٹھنے کے بعد اس کی نظر ساتھ ہی پڑے جھاڑیوں میں ایک مٹکے پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ مٹکا جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ اڑ کر اس مٹکے کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا تو اس میں پانی تھا۔ اس نے مٹکے میں پانی نیچے دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک بات سوچی۔ اس نے 7 بڑے پتھر اٹھا کر اس مٹکے میں ڈالنا شروع کر دیے۔ بہت دیر بعد وہ ایسا کرنے کے بہت دیر بعد مٹکے کا پانی اوپر آ گیا۔ اس نے جی بھر کر پانی پیا اور اڑ گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں
ایک چڑیا رہتی تھی جس کا نام چکی تھا، اور اس کا ایک دوست کبوتر تھا جس کا نام جگنو تھا۔ جگنو اور چکی آپس میں گہرے دوست تھے۔ جگنو اپنی دوست چڑیا کو اپنے گھر لے جاتا، دانا کھلاتا اور اسے گھماتا پھراتا تھا۔ چکی بھی اپنے دوست کبوتر کو اپنے گھر لے کر آتی تھی، کھانا کھلاتی تھی اور دونوں گھومتے پھرتے تھے۔ وہ ایک جنگل میں رہتے تھے۔ اس جنگل کے ارد گرد کچھ لوگوں کے گھر بھی تھے۔ ایک گھر میں ایک انسان نے چیل پال رکھا تھا جس کا نام چیلو رکھا ہوا تھا۔ وہ چیل ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ وہ چیل ان کا دشمن ہے اور ان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اس وجہ سے جگنو اور چکی کبھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ جب بھی کہیں گھومنے جاتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جاتے تھے۔ ایک روز جب جگنو کی طبیعت بہت خراب تھی تو چکی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے اڑ گئی۔ جگنو بیمار گھر پڑا ہوا تھا۔ بازو نے جب اس بات کا موقع اٹھایا تو وہ اڑ کے چکی کے پیچھے جانے لگا۔ چکی اڑتے 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 ڈاکٹر کے گھر جا رہی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ بازو بھی اس کے پیچھے آ رہا ہے اور وہ اس کا ارادہ نہیں سمجھتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک درخت پر بیٹھ گئی، کیونکہ چکی بہت چھوٹی تھی اور اسے زیادہ اڑنے سے اس کے پروں میں درد ہو جاتا تھا۔ کیونکہ بازو اس کے پیچھے آ رہا تھا تو چکی نے دیکھا، جیسے ہی درخت پر بیٹھی تو اس نے دیکھا کہ بازو بھی اس کے پیچھے آ رہا ہے اور وہ اس کو کھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چکی کو جب بازو نظر آیا تو وہ گھبرا گئی اور اس کے اوزان ختم ہو گئے۔ چکی کو جب بازو نے اس کے پاس اڑ کر آیا تو چکی اور زیادہ ڈرنے لگی۔ چکی نے فوراً ہی اس درخت سے اڑ کر جلدی جلدی ساتھ والے انسانوں کے گھر میں گھسنے کا سوچا۔ جیسے ہی وہ اڑ کر گئی تو اسے اس کی جنگل میں سے دو طوطے نظر آ گئے جو اسی جنگل کے تھے۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی گئی، جن میں سے ایک طوطا ڈاکٹر تھا۔ جیسے ہی بازو نے دیکھا کہ چکی طوطوں کے بیچ چلی گئی ہے تو بازو نے اپنا راستہ بدل لیا اور کہا کہ آج اس کے ہاتھ سے پھر چکی کا کھانا چھوٹ گیا۔ اس طرح چکی نے اپنے دوست جگنو کے لیے ڈاکٹر کبوتر کو بلایا۔ ڈاکٹر کبوتر اور چکی جگنو کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ جگنو کے گھر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے جگنو کا معائنہ کیا اور بتایا کہ بارش اور سردی کی وجہ سے جگنو کو نزلہ اور زکام ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جسم گرم ہو گیا ہے، اسے بخار آ گیا ہے۔ ڈاکٹر جگنو کو دوائی دینے لگا اور ڈاکٹر طوطا چکی کو کہا کہ تم جگنو کا خاص خیال رکھو اور اسے سردی میں باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ باہر بہت ٹھنڈ تھی اور بارشوں کا سیزن تھا۔ اس طرح چکی نے اپنے دوست جگنو کو سارا واقعہ بتایا جو اس کے ساتھ راستے میں ہوا، اور جگنو یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ آج اسے کچھ نہیں ہوا، اور اس نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد چکی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ ہر بار ساتھ رکھے گا، اسے ساتھ ہی لے کر جائے گا۔